بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ، دوستو، عزیزینی بھائی، ہمارے دنیا کے مسائل کا حل بھی اللہ کے دین میں ہے، ہمارے آخرت کے مسائل کا حل بھی اللہ کے دین میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ خوبصورت دین عطا فرمایا کہ جس سے صرف دنیا ہی نہیں بنتی یا جس سے صرف آخرت نہیں بنتی، بلکہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے دین کے راستے سے، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے دین کے راستے سے. اللہ نے زندگیوں کے بنانے کے جتنے وعدے فرمائے سب دین کے ساتھ فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ فرمائے. قرآن پاک میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو کوئی مرد و عورت اچھے اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ، اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، ٹیسٹی لائف عطا کرے گا، خوشگوار زندگی اللہ پاک عطا فرمائے. تو انسان کی کیا چاہت دنیا میں ہوتی ہے؟ عزت مل جائے، برکت والی روزی مل جائے، سکون والی زندگی مل جائے، جو دعائیں کرو قبولیت ہو جائے، یہ انسان کی چاہت ہوتی ہے دنیا میں. تو علماء فرماتے ہیں کہ دین کے راستے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرے گا. اور دین چھوڑ دیا، اسباب بظاہر زندگی کے بننے کے ہوں لیکن زندگی اجڑ جائے گی، زندگی بگڑ جائے گی، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، اس نے طے کر دیا کہ بھائی زندگی اس سے بنانی ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. اب اس کی مخالفت پر زندگی گزرے تو لاکھ اسباب اکٹھا کر لیں، زندگی سنور ہی نہیں سکتی. آج جو کچھ سہولت ہمارے پاس ہے، کسی زمانے میں بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سہولت ہو سکتی ہے. ایک انسان اتنی زبردست زندگی گزار سکتا ہے. یہ بلا مبالغہ ہم لوگ بادشاہوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بادشاہوں نے 2 ویلر نہیں دیکھی، 4 ویلر نہیں دیکھی، ہم لوگ اس پہ سفر کر رہے ہیں. یہ فین کا دور ہی نہیں تھا، بیچارے وہ ہاتھ سے جو پنکھا جھولتے تھے اسی میں زندگی گزار کر چلے گئے. اور یہ لائٹ کا دور نہیں تھا، چراغوں میں زندگیاں گزار کے چلے گئے. انہیں بھی کہیں سفر کرنا ہوتا تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا. بھائی مکہ جانا ہے تو بھائی مہینے لگ جائیں گے، بھائی سواریوں سے جانا ہے، بھائی گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں، اسے سفر کرنا ہے. اللہ نے کیسی سواریاں ہمیں عطا فرمائی کہ ادھر بیٹھے بمبئی جانے والے واپس مالیگاؤں نہیں آ پاتے تو حاجی صاحب کا میسج آتا کہ میں جدہ پہنچ گیا ہوں. یعنی کیسی سہولتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، کتنی راحتوں کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کتنی عیش اور آرام کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر اسباب کا مل جانا زندگی کا بننا ہوتا تو آج کا انسان سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے، لیکن رزلٹ بتاتا ہے کہ آج کا انسان سب سے زیادہ دکھی ہے، آج کا انسان سب سے زیادہ بے قرار ہے. کہ اسباب تو بہت ہیں لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑا ہوا ہے. وہ تو علماء فرماتے ہیں، حدیث میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے کچھ میں چاہتا ہوں. ابدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد وان سلمتني فيما اريد كفيتك فيما تريد وان لم تسلمني فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. کہ میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے کچھ میں چاہتا ہوں، لیکن ہوتا تو وہی جو میں چاہتا ہوں.
تو نے اگر میرے دین کو تسلیم کر لیا، میرے احکامات کو قبول کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں تجھے تیری چاہت میں کافی ہو جاؤں۔ جو کچھ چاہیے اللہ پاک عطا کرے گا دین کے راستے سے، عزت بھی، دولت بھی، نیک نامی بھی، دعا میں مقبولیت بھی، دعا میں قبولیت بھی، سکون اطمینان بھی، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تو نے میرے دین کو قبول نہ کیا، میرے اسلام کو قبول نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں تجھے تیری چاہت میں تھکاؤں گا۔ بندہ عزت کی چاہت میں تھکے گا، ہو سکتا ہے کہ کرسی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں تجھے تھکانے کے بعد ہوگا وہ جو میں چاہوں گا۔ بندہ عزت کی چاہت میں تھکے گا، ہو سکتا ہے کرسیاں مل جائیں، لیکن اللہ وہ اللہ ہے جو کرسی پہ بٹھا کے سر پہ جوتے پڑوا کے دکھائے گا۔ انسان زندگی بنانے کی چاہت میں یہ ٹارگیٹ لگائے گا کہ مال والا بن جاؤں تو زندگی سنور جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ قارون کا خزانہ اللہ پاک اسے عطا کر دیں، لیکن اس مال کے ساتھ زندگی کو اللہ اجاڑ کے دکھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈنڈم کے گدے مل جائیں اور نرم بستر مل جائیں، اللہ چین چھین کے اور چین کی نیند اللہ تعالیٰ چھین کے دکھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں اس کو ایسی کمرے مل جائیں، ایسی کاریں مل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ زندگی کو بے سکون کر کے دکھائے گا کہ کیا بات ہے صاحب کہ زندگی اللہ سے بغاوت کے ساتھ ہے، زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، جو چاہے اپنے قدرت سے کر کے دکھائے۔ ہمارے شہر کے ایک شاعر نے کہا تھا بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، وہ صبح کو ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے، کرینے سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ نعمت نیک نامی کی، ذرا سا ڈگمگا جاؤ تو عزت چھین لیتا ہے۔ اور کیا قدرت ہے؟ کہا کہ کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفانوں کے درگوں سے، کبھی ساحل پہ تیراکوں سے ہمت چھین لیتا ہے۔ یہ قدرت اور طاقت اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کے دین کو زندگی میں جگہ دے دی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مال نہیں کام بنا کے دکھائے گا، دوائیں نہیں شفا دے کے دکھا رہا ہے، ہتھیار نہیں اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی، نرم بستر تو نہیں ہے، چین کی نیند اللہ پاک نے دے کے دکھائی، دعا میں قبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کیسا سکون اللہ نے دین میں رکھا، کیسی عافیت اللہ نے دین میں رکھی، کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی۔ سکون کا معاملہ قرآن پاک کا اعلان ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو ہوشیار ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تمہیں دنیا کا سفر کرنا سفر کر لو، اور چاہے جہاں جا کر سکون تلاش کرنا چاہو تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ تم شراب کے جام چھلکاؤ، تم نشہ کرو، تم عیاشی کے اڈوں پر جاؤ، تم اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑو، تم مال کی ریل پیل اپنے پاس میں جمع کر لو اور گاڑیاں سواریاں اپنے پاس میں اکٹھا کر لو، اگر اللہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا یہ بندہ کبھی چین نہیں پا سکتا، یہ بندہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اور اگر اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے، اللہ کے دین کو زندگی میں جگہ دے دی، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ سکون اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کیا کچھ اللہ پاک نے سکون اور اطمینان اپنی یاد کی برکت سے رکھا، اپنے دین کی برکت سے رکھا، تو بادشاہ ہم سے جنگ کریں گے اس سکون کے حصول کے لیے کہ ہمیں بھی وہ سکون حاصل ہو جائے، ہمیں بھی وہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو سکون اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا، برکت اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑی۔ کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ دین کی راہوں سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ان سے ہی نقل کی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ میں سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لوگوں میں بیان کرتے تھے، بیان میں کہتے کہ لوگوں مجھے زندگی میں 3 بہت بڑے صدمے پہنچے جس کو میں بھول نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا کون سا صدمہ پہنچ گیا؟ تو کہا کہ پہلا صدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا تھا، میں آپ کا سفر اور حضر کا ساتھی تھا، کہیں آپ سے الگ نہ ہوتا تھا، اللہ کی رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا، سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اور دوسرا کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے شہید کر دیا، یہ میری زندگی کا دوسرا بڑا صدمہ۔ اور تیسرا صدمہ، میرے پاس ایک کھجور کی تھیلی تھی، وہ کھجور کی تھیلی مجھ سے کھو گئی۔ لوگوں نے کہا ایک کھجور کی تھیلی تو گئی ہے، یہ بڑے صدموں میں یہ کہاں سے شامل ہو گئی؟ تو ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی ویسی تھیلی تھوڑی تھی، میں ایک مرتبہ سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھا، ہم لوگ بہت سارے لوگ تھے اور اکثر بھوکے تھے، کھانے کو مل نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کچھ ہے؟ میں نے کہا حضرت کچھ کھجوریں میرے پاس ایک تھیلی میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ، میں لے کر گیا،
آپ نے اس کو لیا, تھیلی کو اپنے سامنے انڈیل دیا اور برکت کی اللہ پاک سے دعا فرمائی, اور صحابہ جتنے تھے سب سے کہا کہ آؤ بھائی کھا لو. ہر بندہ جمع ہوا, کئی سو صحابہ, کھجوریں جتنی اٹھا رہے اتنی بڑھتی جا رہی, سب نے پیٹ بھر کے کھایا. کچھ کھجوریں بچی, اللہ کے رسول نے میری تھیلی میں واپس ڈالی اور مجھ سے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا, کبھی تھیلی کو ڈھیل کر مت دیکھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرماتے تھے, ارے لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں میں نے اس تھیلی میں سے کتنی کھجوریں کھائیں؟ تو کہا کہ حضرت بتائیے نا آپ نے کتنی کھائی. تو کہا کہ میں نے اس تھیلی میں سے 27 سال تک تقریباً 200 وسق یعنی 1050 من کھجوریں میں نے 27 سال تک کھائی بھی ہیں, اوروں کو کھلائی بھی ہیں, اوروں کو کھلائی بھی ہیں. جو اللہ درخت سے کھجور دے سکتا ہے وہ اللہ تھیلی میں سے بھی اپنی نبی کی برکت سے کھجوریں نکال سکتا ہے. یہی سوال صحابہ کو پیدا ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں جو درخت ہوگا وہ سونے کا ہوگا اس کا تنا, اور اوپر چاندی کا ہوگا. صحابہ نے کہا حضرت درخت کا تنا سونے کا ہو تو پھل کہاں سے لگے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی لکڑی میں پھل کہاں سے لگ جاتا ہے؟ لکڑی اور پھل کا کیا کمبینیشن ہے؟ جو اللہ لکڑی سے پھل نکال رہا ہے وہ اللہ سونے کے تنے سے اپنے قدرت سے پھل نکال کے دکھائے گا. کہا کہ میں نے 27 سال تک کھجوریں کھائی بھی ہیں, اوروں کو کھلائی بھی ہیں. پیارے بھائیوں, ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ دین کے راستے سے عطا کرتا ہے, سکون اللہ دین کے راستے سے عطا کرتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, کہ جو کوئی ایمان لے کر آ جائے, اچھے عمل کریں, اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے اللہ کی یاد کی وجہ سے, اللہ کے ذکر کی وجہ سے, قرآن کے تعلق کی وجہ سے, قرآن کی تلاوت کی وجہ سے, آنکھوں کو جھکا رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, جھوٹ سے, سود سے, زنا سے, بے حیائی سے, فحاشی سے, عیاشی سے, اور اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے, بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے, ابھی اللہ کا پیارا بن گیا, ابھی اللہ کا محبوب بن گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس کو زندگی میں جگہ دی, ابھی اللہ کا پیارا بن گیا. تو حدیث پاک مانتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ فلاں میرا پیارا ہو گیا ہے تو اس سے محبت کرو. اب حضرت جبرائیل اس سے محبت کر رہے ہیں, وہ آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اللہ کا محبوب ہو چکا ہے, سارے آسمان والوں سے محبت کر رہے ہیں. پھر فرشتوں کے ذریعے زمین کے چپے چپے پر اعلان ہوتا ہے اس کی مقبولیت کا, تو کائنات کی ہر شے اس سے محبت کرتی ہے. اس سے بتایا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں, بلوں کی چوٹیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. یہ سب کو اس سے پیار ہو گیا, سب کو اس سے محبت ہو گئی. حدیث پاک میں تو یوں بتایا گیا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مر جائے تو اس کے مرنے پر زمین کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں وہ سجدہ کیا کرتا تھا, جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا, آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کا رزق اترا کرتا تھا یا جس سے اس کا عمل آسمانی دنیا پر چڑھا کرتا تھا. اللہ کیوں دنیا سے رخصت ہو گیا؟ کیسی محبوبیت اللہ پاک نے عطا فرمائی, کیسی محبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو دین کے راستے سے محبت بھی ملتی ہے, دین کے راستے سے برکت بھی ملتی ہے, دین کے راستے سے سکون بھی ملتا ہے, دین کے راستے سے دعاؤں کی قبولیت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبولیت عطا فرماتے ہیں. البتہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر ایمان والا جب تک حرام نہ کھائے, کوئی حرام کام نہ کرے, اس کی دعا تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 جگہ وہ دعا استعمال ہو جاتی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو بندہ مانگ رہا ہے, اور اگر وہ مناسب نہ ہو تو کوئی اور مصیبت ہٹا دی جاتی ہے, اور اگر یہ بھی نہ ہو تو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائیں گے کہ تو نے فلاں دعا کی تھی, دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی, آج اس کے بدلے میں تجھے یہ دیتا ہوں, تجھے یہ دیتا ہوں. تو کتابوں میں لکھا, حدیث پاک میں آتا ہے, بندہ اس دن تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا ظاہر نہ ہوتی, آج کیا کچھ انعام مجھے آخرت میں ملتا, آج کیا کچھ درجہ مجھے آخرت میں ملتا. تو دین کی راہ سے اللہ بندے کو دعاؤں کی قبولیت عطا کرتا ہے, دعاؤں میں مقبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین دیا. آج
آج حالات مخالف کیوں ہیں؟ آج عزت کی وجہ ذلت کیوں مقدر ہے؟ آج بے سکونی کیوں ہمارے اندر ہے؟ آج رزق کی برکتیں ختم ہو گئیں، آج دعاؤں کی قبولیت بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، بظاہر کچھ دکھ نہیں رہا ہے، تو کیا بات ایسی ہو گئی؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے اللہ کا دین نکلا ہوا ہے، ہماری زندگیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ نکلا ہوا ہے۔ یہ آئے گا، اللہ اپنے قدرت سے کام بنا کے دکھائے گا، بارش ہو، زمین میں بھیگے، ہو سکتا ہے، اور سورج نکلے روشنی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین زندگی میں اور بندہ ہلاک و برباد ہو جائے، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ بظاہر یوں ہو سکتا ہے بھائی سوریوں پر لٹکا دیے گئے، لیکن عزت تو ان کا ہی مقدر ہوگی، کامیابی تو ان کا ہی مقدر ہوگی۔ تو اللہ نے نبی کی زندگی میں کامیابی کو رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ پاک نے کامیابی کو رکھا۔ یہ آئے گی تو اللہ پاک اپنی برکت سے دنیا کو اٹھا کے ہمارے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال کے دکھائے گا، اور آخرت میں تو بہرحال جنت ہے، آخرت میں تو جنت کی کامیابی ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم نیت کریں کہ ہم دین سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج تک ہم نے دین نہیں سیکھا، آج تک ہم نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، ضرورت ہے کہ دین کو زندگی میں جگہ دی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قدر کی جائے، ان کی سنتوں کی قدر کی جائے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک غریب عورت کو کہاں سے اٹھا کے کہاں اللہ تعالیٰ پہنچائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ حلیمہ سعدیہ دنیا اور خاتون کو نہیں جانتی تھی، بہت غریب تھی اور دیہات اور گاؤں کے اندر رہا کرتی تھی، لیکن نبی کی قدر کی ہے، نبی کے بچپن میں نبی کو گلے سے لگایا، اللہ نے کیسی برکت اس کو دکھائی، اللہ نے کیسی کامیابی اس خاتون کو دکھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو ہر بات نرالی ہوا کرتی ہے، آپ کے واقعات کا کہنا سننا یہ ایمان میں ترقی کا ذریعہ ہے، اور عشق اور محبت میں ترقی کا ذریعہ ہے۔ میں محبت کے ساتھ کہوں، آپ محبت کے ساتھ سنیں، اور دل کے کان سے سنیں، اور دل کی زبان سے کہا جائے، تاکہ ہماری اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر آئے۔ اللہ کے رسول کا بچپنا یاد کریے، اللہ نے اپنے نبی کو دکھ کی گھاٹیوں سے بہت گزارا، درد کی گھاٹیوں سے بہت گزارا، تاکہ دنیا کا کوئی دکھی سے دکھی انسان یہ کہہ نہ سکے اللہ نے میرے ساتھ کیوں ایسا کر دیا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ابا دنیا سے چلے گئے، پیدائش ہوئی 6 سال کی عمر ہوئی تو امی دنیا سے چلی گئی، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خیر مجھے بچپن کا واقعہ سنانا تھا، کتنا عجیب واقعہ اللہ کے رسول کے بچپن کا۔ آپ کی پیدائش ہوئی مکے کی وادی میں، رواج یہ تھا اس زمانے کا، شہر میں وبائیں ہوتی تھیں، بلائیں ہوتی تھیں، لوگ چاہتے تھے ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں تو اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے، اور باقاعدہ دیہات سے عورتوں کا قافلہ آتا تھا شہر میں بچوں کو گود لینے کے لیے، اور عورتیں ان کے والد سے ایگریمنٹ کرتی تھی کہ ہم آپ کے بچے کو سنبھالیں گے، آپ ہمیں کتنا پیسہ دو گے، آپ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دو گے۔ اللہ کی حکمتیں بھی بڑی عجیب کہ اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا تو یتیم پیدا کیا، پیدائش سے پہلے والد کے سائے کو اللہ پاک نے دنیا سے اٹھا دیا۔ بنو سعد سے عورتوں کا قافلہ آیا، روایتوں میں آتا ہے کہ کئی 100 عورتیں آئی تھی مکے کی وادی میں، صبح صبح مکے کی وادی میں قافلہ داخل ہوا۔ اب کوئی اس زمانے میں موبائل کا دور تھوڑی تھا کہ عبداللہ بھیا دیکھ میں آ رہا ہوتا ہے ایک پورا بک کر کے رکھ لینا، ایسا تو کچھ تھا نہیں، وہ تو پہلے کا دور تھا۔ اب پروڈکٹ تھوڑا اور چاہنے والے زیادہ ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے بھائی کہ میں محروم نہ رہ جاؤں، تو آدمی بھاگ دوڑ مچاتا ہے بھائی جلدی مجھے مل جائے۔ اور اچھا مال کون نہیں چاہتا، اچھا مال کون نہیں چاہتا؟ تو ہر خاتون چاہتی تھی کہ کوئی ایسے باپ کا بیٹا مل جائے جو مالدار ہو، ظاہر سی بات ہے مالدار باپ ہوگا تو پیسہ بھی بہت سارا ملے گا۔ تو عورتیں آئی ہیں مکے کی وادی کے قریب پہنچی، صبح ہوئی، عورتوں نے دوڑ بھاگ مچائی، ایک گھر پر، دوسرے گھر پر، تیسرے گھر پر، ہر گھر پر خواتین کی دستک ہو رہی ہے، ارے کوئی بچہ ہو تو دے دو، بنو سعد سے آئے ہیں۔ تو ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بچہ ملتا چلا گیا، ہوتے ہوتے ہمارے نبی کا گھر آیا جس میں کائنات کی عظیم ماں بیٹھی ہے، اور اس ماں کی گود میں کائنات کا سب سے عظیم بچہ بیٹھا جس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو بنایا۔ آپ اپنی ماں کی گود میں، دروازے پر دستک ہوئی ہے، ارے بہن کوئی بچہ ہو تو دے دو، اب بنو سعد سے آئے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ ہاں بچہ ہے، دروازہ کھولا گیا، خاتون نے گھر کی کیفیت دیکھی، دیکھنے کے بعد کہا کہ بہن ان کے والد کہاں ہیں؟
ہیں تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ والد نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، برکتوں والا بچہ ہے، لے لو تمہیں بہت برکت ملے گی۔ سامنے کی خاتون نے کہا کہ بہن معاملہ تو باپ سے ہوگا، اگر باپ نہیں تو ہمیں پیسہ کون دے گا اور ذمہ داری کون لے گا، ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، بہن آپ معاف کریں، میں اس کو نہیں لے سکتی، کہیں اور جا کے تلاش کرتی ہوں۔ وہ چھوڑ کے چلی گئی، دوسری آئی اس نے چھوڑا، تیسری آئی اس نے چھوڑا۔ میں یوں عرض کرتا ہوں اللہ کی دی توفیق سے وہ بدقسمت تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ کائنات کا سردار یہی بچہ، اس کی برکتوں سے تو کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، یہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب، یہ نبیوں کا امام بننے والا، یہ عرش پر جا کر اپنے جوتیوں سے اللہ کے عرشوں کو زینت بخشنے والا، یہی وہ بچہ ہے جس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب شروع نہ ہوگا، یہی وہ بچہ ہے جس کی شفاعت کے بغیر جنت کے دروازے نہ کھلیں گے، اور یہی وہ بچہ ہے کہ جب تک اس کا قدم نہ پڑ جائے کوئی نبی بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا، کوئی اور بھی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بدقسمت تھی وہ ساری اللہ کے رسول کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آج ہم اپنے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں، آج ہم اپنے نبی کے دین کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں۔ یہودیوں نے ہمیں کیا دیا، نصارہ نے ہمیں کیا دیا، ناچنے والوں نے ہمیں کیا دیا، اللہ کے دشمنوں نے ہمیں کیا دیا، سوائے ہمارے خون کے بہانے کے ان کی طرف سے ہمیں ملا کیا ہے، سوائے ذلتوں کے ان کی طرف سے ہمیں ملا کیا ہے، سوائے دھوکے کے ان کی طرف سے ہمیں ملا کیا ہے۔ وفا کر جائیں اس کملی والے سے جس نے ساری زندگی ہماری خاطر رو کے گزاری ہے، ساری زندگی ہماری خاطر دعائیں کی ہیں۔ وفا کر جائیں اس کملی والے سے جس نے بہت درد دیکھے مکہ کے دشمنوں سے، لیکن اس درد کے باوجود اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اپنی امت کے لیے مانگتے رہے، اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ امی جان عائشہ حضور کی سب سے چہیتی بیوی کہنے لگی حضرت دعا کر دیجئے نا، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اللہ آپ عائشہ کے اگلے پچھلے چھپ کر کیے ہوئے اعلانیہ کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ امی جان عائشہ ظاہر سی بات ہے بہت خوش ہو گئی کہ بھائی اسٹمپ لگ گیا نا مغفرت کا، اللہ کی رسول دعا کرے اور مغفرت نہ ہو ہی نہیں سکتا، تو بہت خوش ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے محسوس کیا تو پوچھا عائشہ خوشی ہوتی ہے کہ حضرت آپ نے دعا کی میری مغفرت کی، مجھے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں۔ اب ایسے نبی سے وفا کرنا ہے، اب ایسے نبی سے وفا کرنا ہے، اب ایسے نبی سے وفا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بہت ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت غم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ کیا، جس میں انہوں نے اللہ سے کہ اللہ جو ہماری اطاعت کرے وہ ہمارا، جو اطاعت نہ کرے آپ کی مرضی ہے۔ ان کی دعاؤں کا الگ الگ مفہوم تھا۔ ان کی دعاؤں کو ذکر کرنے کے بعد آپ رونے لگ گئے، یا ربی امتی امتی امتی۔ ان آنسوؤں نے اللہ کے عرش پر ہلچل مچائی۔ اللہ تو جانتا ہے، لیکن جبرائیل کو دوڑایا کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کس بات کا غم ہے۔ وہ آگے کہا حضرت کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے میری اپنی امت کا غم ستا رہا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹے، اللہ پاک نے جواب دیا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور غمگین نہ کریں گے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ہم قربان جائیں اپنے نبی پر۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جبرائیل میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرا کوئی امتی جہنم کی آگ میں نہ ہوگا، جب میرا کوئی امتی جہنم کی آگ میں نہ ہوگا۔ وہ جس نے سب کچھ دیا تھا، جس کی برکتوں سے سب کچھ ہمیں ملا تھا، جس کی برکت سے نبی کی امت، جس کی برکت سے امت محمدیہ میں ہمیں موقع ملا، جن کی برکتوں سے ہمیں نماز ملی، جن کی برکتوں سے ہمیں بڑے نام ملے، جن کی برکتوں سے رمضان ملا، شب برات ملی، شب قدر ملی اور نیکیوں کا بھور بڑا۔ ہم نے اس نبی کے دین کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اس نبی کی شریعت کے ساتھ کیا کیا؟ اور وفا کریں ان سے جنہوں نے ساری زندگی ہماری ہم سے وفا کی ہے، جنہوں نے ساری زندگی ہماری خاطر آنسو بہائے۔ وہ خیر وہ خواتین بدقسمت تھی، وہ ساری چھوڑ کے چلے گئیں اور جا کر انہوں نے وقتی سودا کیا کہ بھائی جو ابھی دکھ رہا ہے وہ لے لو۔ بات کو کس نے دیکھا؟ برکتوں کو کس نے دیکھا؟ اور بچے جا کر انہوں نے لے لیے۔ اس قافلے کی ایک بہت غریب عورت تھی جن کی اٹھنی بہت کمزور، جن کی گدی بہت کمزور، وہ کافی پیچھے
پیچھے قافلے کے چلتے چلتے جب مکہ پہنچی ہے نا تو سارا مکہ چھانا جا چکا تھا. وہ گھروں پر جا کر دستک دے رہی ہیں, ارے کوئی بچہ ہو تو دے دو. تو ہر گھر سے اس خاتون کو جواب مل رہا ہے کہ ہم نے اپنا بچہ فلاں خاتون کے حوالے کر دیا, یہ بڑی بے قرار ہیں, پتہ نہیں اب مجھے کوئی بچہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ہوتے ہوتے اس گھر پر گئی جس گھر کے عبداللہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاتون نے گلے سے نہ لگایا. ان کی بھی دستک ہوئی, ارے بچہ ہو تو دے دو. اندر سے آواز ہے کہ بچہ ہے لیکن اس کو آج لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. کہ بہن میں لے لیتی ہوں, کیا معاملہ ہے؟ ان کے والد کو بلاؤ. تو مسئلہ یہی ہے کہ ان کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بہن اگر ان کے ابو نہیں ہیں تو ہمیں پیسے کون دے گا, اور ہم بہت مشکل میں ہیں, ہم بہت غریب ہیں, ہماری روٹی مشکل ہو جائے گی. بہن جی معاف کریے میں کہیں اور تلاش کرتی ہوں. انہوں نے دن بھر تلاش کیا, انہیں کوئی اور بچہ نہیں ملا. شام ہو گئی, قافلہ ایک جگہ اس نے خیمہ ڈالا ہوا تھا. ہر قافلے کی عورت کے پاس کوئی نہ کوئی مکے کا بچہ. حلیمہ سعدیہ کی گود میں مکے کا کوئی بچہ نہیں. ان کی کیا کیفیت, ان کے سینے میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہوتا تھا. ان کا بیٹا گود کا بچہ ساری رات بھوک سے بلکتا, اس کو چین نہ آتا تھا. ان کی اوٹنی ایسی مریل, اس میں ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا تھا. دونوں میاں بیوی بھوکے رہا کرتے تھے. آج کی رات حلیمہ سعدیہ کی گود خالی ہے. ان کے شوہر بھی سفر میں ساتھ میں تھے. کہا کہ حلیمہ ایک رائے ہے, اور رائے یہ ہے کہ جاؤ جا کر یتیم کو گود لے لو, شاید ہمارا برکت سے کام چل جائے. کہا جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہو تو اسی کو لے لیتی ہوں. وہ اٹھی ہیں, جا کر کہا کہ حضرت بہن جی اپنا بچہ مجھے دے دو. حضرت آمنہ نے خوشی خوشی تیار کر کے اپنا بچہ ان کی گود کے حوالے کیا. جو ہی گود میں لیا, حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یوں لگا کہ کائنات میری گود میں سما چکی ہے. اور وہ برکتوں کے دہانے اللہ پاک نے کھولے کہ ان کے بچے نے آج بہت دنوں کے بعد پیٹ بھر کے ماں کو دودھ پیا. حیران ہو رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. اوٹنی پر نظر پڑی, دونوں تھن دودھ سے بھر کر لٹکے ہوئے ہیں. شوہر نے دیکھا, اس کو دودھ نکالا, دودھ کو پیا. ساری رات بڑی چین اور اطمینان کے ساتھ گزری, بڑی کیفیات کے ساتھ گزری. اگلے دن قافلے کی واپسی, وہی کمزور اوٹنی, وہی کمزور گدھی جو ساری سواریوں کے پیچھے پیچھے چل کر آئی. اب جب واپسی کا وقت ہوا تو ایسی برق رفتار بنی کہ ساری سواریوں کو اوور ٹیک کر کے آگے آگے چل رہی ہے. حلیمہ بھی حیران ہو رہی ہیں, ان کے شوہر بھی حیران ہو رہے ہیں. قافلے کی عورتیں کہنے لگی ارے حلیمہ کیا بات ہے, کیا تو نے مکہ پہنچ کے اپنی سواریاں تبدیل کر لی ہیں, سواریوں کو بدل دیا؟ حلیمہ سعدیہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا. کہا نہیں, سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. اس بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو. بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا, چرواہے بکریاں چرانے جاتے, انہیں چارہ نہیں ملتا تھا. لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چٹیل میدان میں چرنے جاتی, اللہ گھاس باہر نکال دیتا, وہ کھا کر آگے بڑھتی, گھاس غائب ہو جاتی. لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے ارے تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں. کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری, کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری. آپ کی بہن تھی شیمہ, ان کا نام تھا. ہمارے نبی کو ساتھ میں لے جایا کرتی بکری چرانے کے لیے. جب ساتھ میں لے جائیں تو ظاہر سی بات ہے حلیمہ سعدیہ وہ بے قرار ہو جاتی کہ محمد میرے پاس نہیں ہے, اور بچی ضد کرتی کہ امی جب بھائی کو بھیجو گے تب جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی. ماں نے کہا بیٹا کیوں ایسا کرتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا امی جان میں کیا بتاؤں, جب بھائی محمد میری گود میں ہوتے ہیں میں جدھر چلتی ہوں بکریاں بھی ادھر ہی چلتی ہیں. جن کو بنو سعد کی بکریاں بھی پہچانتی تھیں, آج مالیگاؤں کا مسلمان ان کو نہیں پہچان رہا ہے. آج کا نوجوان مسلمان ان کو نہیں پہچان رہا ہے, ان کی اداؤں کو نہیں جانتا, ان کی شریعت اور سیرت کو نہیں جانتا. میں جدھر چلتی ہوں بکریاں بھی میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. ان کو لے کر بیٹھ جاؤں, ساری بکریاں دن بھر بیٹھ کے ان کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں. اور امی سخت دھوپ میں بادل کا ٹکڑا ہم پر سایہ کر کے رکھتا ہے, ان کے بغیر مجھے بکری چرانا اچھا نہیں لگتا. امی آپ بھائی محمد کو میرے ساتھ میں بھیج دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں, ایک عورت نے ہمارے نبی کے بچپن میں آپ کو گلے لگایا, اللہ نے کیسی برکتیں دکھائیں. ارے آج کا ایمان والا نبی کے دین پر آ جائے تو کیا اللہ برکت نہیں دے گا, کیا اللہ عزت نہیں دے گا, کیا اللہ حفاظت نہیں کرے گا, کیا اللہ سکون نہیں دے گا؟ جو اللہ 1450 سال پہلے تھا اللہ آج بھی
بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے، اللہ آج بھی اپنی طاقت کے ساتھ ہے، کائنات کی ہر شے کو زوال ہے، ہمارے اللہ کو زوال نہیں ہے، ہمارے اللہ کو زوال نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے بھی بالکل ویسے ہی ہیں، اللہ کی باتیں بھی بالکل ویسے ہی ہیں، جو کچھ وعدہ اللہ نے کیا، اللہ کا وعدہ سچا ہماری زندگی سے دین نکلا ہوا، وہ وعدے ہمارے اپنے حق میں پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے دین پر لائیں، ہم اپنی زندگی سنت و شریعت پر لائیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا خوبصورت دین دیا، جس امت کے پاس اللہ جیسے رب، جس امت کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب، جس کی مثال کائنات میں کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور جس امت کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، وہ امت اوروں سے کہے صاحب آپ ہمیں بتائیے نا ہمیں جوانی کیسے گزرنی ہے، آپ ہمیں بتائیے آپ کے کون سے لائف اسٹائل ہیں۔ درد کی بات ہے، ناچنے والا چٹنی پہن کے بازار میں آئے، نوجوان بڑے فخر سے وہ بھی کرنے تیار ہے، وہ کٹی ہوئی پینٹ پہن کے بازار میں آئے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ خنزیر جیسے بال کر لیں، آدھا پیچھے سے غائب کر دیا اور آدھے کا الگ کلر کر دیا، کچھ کا الگ کلر کر دیا، اور بالیوں خنزیر جیسے۔ درد کی بات ہے، میں درد سے کہہ رہا ہوں، درد سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ خنزیر جیسے بال کھڑے کر لے، ہائے یا ہائے، وہ مسلمان وہ بھی آج کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ نبی نے ٹخنے سے اوپر پیجامہ کرنا سکھایا، مسلمان وہ کرنے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ نبی نے چہرہ رکھنا سکھایا، مسلمان وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ نبی نے آنکھیں جھکانا سکھایا، مسلمان وہ کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر ہمارے نزدیک اللہ کے دین کی قیمت نہیں تو پھر یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، تو پھر ہماری بھی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری بھی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیا ہمارا نعوذ باللہ محتاج جو ہے؟ اللہ کیا ہماری عبادتوں کے محتاج جو ہیں؟ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے نزدیک اللہ کے دین کی پرواہ نہ ہوگی تو بتائیے اللہ ہماری پرواہ کیوں کرے گا؟ اللہ کو تو اپنے دین سے محبت ہے نا، اللہ کے نزدیک تو نبی کی زندگی کی قیمت ہے نا۔ ہم اس زندگی پر آئیں، اللہ اپنے قدرت سے ہمارے اپنے کام بنا کے دکھائے گا۔ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، سر سے لے کے پیر تک کا وجود اللہ نے دیا ہے، تو اس کے احکامات بھی بتائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے آنکھ عطا فرمائی، یہ آنکھ کیوں اللہ پاک نے دی بھائی؟ یہ کسی کی بیٹی کو غلط نگاہوں سے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ موبائل میں ننگے فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کی تو وعیدیں ہماری شریعت میں سنائی گئی، اس کے تو سخت باتیں ہماری شریعت میں سنائی گئی۔ علماء فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی آنکھ آوارہ ہو جائے ساری دنیا کے اہل اللہ مل کے اس کی تربیت نہیں کر سکتے، اور جس بندے کی آنکھ جھکنے والی بن جائے ساری دنیا کے شیطان مل کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھ آوارہ کرنے کے لیے تھوڑی ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہاں جھکائی جائے، اللہ کی نافرمانی سے اس کو بچایا جائے۔ ہمارے بزرگ تھے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتنے خوبصورت اشعار کہے تھے۔ یہ اشعار آج کے نوجوانوں کے نام، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بہت خوبصورت کہا تھا، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا، لیکن اگر آنکھوں کو تو نہ ان سے بچائے، ممکن نہیں پھر دل کا تیرا ان سے بچانا، آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی، وہ نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانا، اور دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا، اور پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ، رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا، اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم، ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا۔ یہ آنکھیں آوارہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آنکھ جھکانے کے لیے ہے۔ کوئی بندہ آنکھ جھکا لے اور گناہ سے اپنی آنکھ کو بچا لیں، اہل اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ایمان کی حلاوت عطا کرے گا، اور کوئی نہ کوئی نقد ایمان، کوئی عبادت کی لذت اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرے گا، اور دل کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے نور سے بھر دے گا کہ بندہ اپنی آنکھوں کو جھکانے والا بن جائے۔
مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا. ایک بندے کی موت کا وقت تھا. موت کا وقت ایسا محسوس ہو کہ کوئی بندہ بالکل جانے کے قریب ہے, تو جو موجود ہونا ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے آہستہ آہستہ آواز سے کلمہ پڑھیں, جس کو تلقین کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھنا چاہیے. آپ دین سے دور ہو گئے, بعض مرتبہ حادثات ہوتے ہیں ہائی وے وغیرہ پر, کوئی بندہ سخت زخمی ہے اور بالکل موت کا وقت ہے. اب یہ وقت تو ہوتا ہے کہ بندہ وہاں بیٹھ کے کلمہ پڑھے کہ وہ کلمہ پڑھ لے اور اس کا ایمان پہ اس کا انتقال ہو جائے. درد کی بات ہے, جو موجود مجمع ہوتا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا, ویڈیو ضرور بناتا, بھیا ویڈیو بنا لو. ارے بابا, اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت آیا ہے. شیطان اپنی پوری زندگی کی محنت اس پر خرچ کر رہا ہے کہ اس کا ایمان آج چھین لیا جائے. اللہ نے موقع دیا ہمیں کلمے کی تلقین کرنا چاہیے. تو خیر, ایک شخص کی موت کا وقت اور لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے, بات کر رہا ہے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے, کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہو؟ اس نے کہا ایک گناہ مجھے یاد آ رہا ہے. میری کپڑے کی دکان تھی, ایک خاتون آئی تھی کپڑا لینے, مجھے اچھی لگی, میں اس کو دیکھتا رہا. ایک بدنظری نے یہاں پہنچایا کہ موت پہ ایمان کی مشکل ہو گئی. ساری زندگی کی موبائل کی ننگی فلموں کا کیا انجام ہوگا؟ سارا دن بازاروں میں اوروں کی بیٹیوں پر غلط گاؤں کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم نیت کریں کہ اپنی آنکھ سے اس نافرمانی سے بچیں گے, گناہ سے بچیں گے. یہ آنکھ کس لیے ہے؟ یہ ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھنے کے لیے ہے, یہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ہے, یہ اللہ کا کلام دیکھنے کے لیے ہے, یہ بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے ہے. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ ایک مرتبہ اپنی ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھے گا, اللہ کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ نے کہا حضرت ہم تو بار بار دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بھی تمہیں بار بار حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا. بتاؤ تو صحیح, آنکھ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی بڑی نعمت کی چیز ہے. تو آنکھ نے اس کا استعمال بھی بتایا, زبان دی اللہ نے تو اس کا استعمال بتایا اپنے نبی کے ذریعے کہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے, یہ گالی کے لیے نہیں ہے, یہ لعن طعن کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ غیبت کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا چانسز ہے, ہو سکتا ہے. کہ جی مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. کہ جی مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ کتنا بڑا گناہ, جھوٹ کتنا سخت گناہ. یہ زبان جھوٹ کے لیے نہیں, یہ زبان غیبت کرنے کے لیے نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں, سب سے ہلکا درجہ سود کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے, اور 1 روپیہ سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے. اور سب سے بدترین سود مسلمان کی آبروریزی ہے, مسلمان کی عزت پہ کیچڑ اچھالنا ہے. تو یہ زبان غیبت کے لیے نہیں, یہ زبان لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں. اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنا اختیار کرے گی, اللہ کی نظر سے گر جائے گی. درد سے بات عرض کر رہا ہوں, اس امت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا خوبصورت جملہ ملا ملاقات پر. آج امت کا نوجوان گالیوں سے بات کی شروعات کرتا ہے, گالیوں سے بات کی شروعات کر رہا ہے. بات بات میں گلیز گالیاں, بات بات میں گندی گالیاں. جو بندہ گالی دے گا وہ اللہ کی نظر سے گر جائے گا, اور جو اللہ کی نظروں سے گر جائے وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں بھی قیمتی نہیں ہو سکتا, وہ اپنی بیوی کی نظروں میں بھی قیمتی نہیں ہو سکتا. یہ زبان گالی کے لیے نہیں ہے, یہ زبان گالی کے لیے نہیں ہے, لعن طعن کرنے کے لیے نہیں ہے, جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم ان چیزوں سے بچیں. یہ کس لیے ہے؟ کہ قرآن کی تلاوت کی جائے, اللہ اللہ کیا جائے, اللہ کی یاد کے ساتھ وقت کو گزارا جائے. پیارے بھائیوں, اللہ کی یاد بڑی دولت ہے, اللہ کا ذکر بڑی دولت ہے, قرآن پاک کی تلاوت بڑی دولت ہے. خوبصورت مہینوں کی آمد ہے, شعبان شروع ہے, رمضان کی آمد ہے. یہ مہینے اپنی زندگیوں کی تبدیلی کے مہینے, اپنی زندگیوں میں انقلاب کے مہینے. لہذا قرآن کی خوب تلاوت کی جائے, اللہ کی یاد کا معمول بنا لیا جائے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مجھے یاد کر لیا کر, میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کروں گا. 24/7 اللہ ہمارے اپنے کام اپنے قدرت سے بنائے گا, اپنی یاد کی برکت سے, اپنے ذکر کی برکت سے.
آج ضرورت ہے کہ کچھ تنہائیاں اپنے اللہ کے لیے فارغ کریں، کچھ وقت اللہ کے لیے فارغ کریں۔ آج تنہائیاں تو بس موبائل کو ہم نے دے دی ہیں، نہیں دیا تو اپنے اللہ کو نہیں دیا۔ دوست کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، ہائے وقت نہیں ہے تو اپنے اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم وقت فارغ کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم فجر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد طے کر لیں کہ عصر پڑھ کے فوراً چائے کے ہوٹل میں نہیں جانا، پہلے تسبیح پوری کرنے، اس کے بعد جو کرنا ہے کریں گے، پہلے اللہ کا ذکر کریں گے، فجر کے بعد پہلے اللہ کا ذکر کریں گے۔ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اس کی کیفیات اور نورانیت اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اللہ کا ذکر بڑی دولت ہے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک جھوٹ بولا سیاہ نقطہ لگ گیا، گالی دی سیاہ نقطہ لگ گیا، کیوں گناہ کرتے کرتے دھیرے دھیرے پورا دل کالا ہوتا ہے، اور کالے دل پر خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دل کو دھونے کا راستہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ نورانیت عطا کرے گا، ہماری روحانی کیفیات اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ لہذا اللہ کے ذکر کے لیے اللہ نے زبان دی، ہم اللہ کی یاد کریں، اللہ کے دین کی باتیں کریں، اچھی باتوں کو حکم کریں، بری باتوں سے منع کریں۔ اللہ نے ہاتھ دیا، یہ ظلم کے لیے نہیں ہے، یہ خنجر نکال کے مسلمان کا خون بہانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ نے ہاتھ دیا بھائی یتیم کے سر پر رکھ دیا جائے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ حدیث نے بتایا جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ نے ہاتھ دیا، اپنے ماں باپ کی خدمت کی جائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کی جائے، حلال کمائیاں اختیار کی جائیں۔ ایک صحابی رسول نے حضور سے مصافحہ کیا تو ہاتھ میں سختی تھی، بہت سے ہمارے بھائی محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں، ہاتھوں میں گھٹے پڑ جاتے ہیں، سخت ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے مصافحہ کیا، ہاتھ میں سختی۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، لا کے بازار میں بیچتا ہوں، اور یہ میرے ہاتھ کی کیفیت ہو گئی۔ آپ نے ان کا ہاتھ کو چوما، ہاتھ دیا اور اس کو بوسہ دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے تھکتا ہے، اللہ اس بندے کے اس دن کے گناہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیا، یہ خون پانے کے لیے نہیں ہے، یہ مار دھاڑ کرنے کے لیے نہیں ہے، یتیم کے سر پر رکھنے کے لیے ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی ہے۔ کہ بھائی ہم اپنے بچوں کے لیے حلال کمائیاں اختیار کریں، اپنے ہاتھ کی کمائی اختیار کریں، ہم اپنے ہاتھ سے ظلم نہ کریں۔ اللہ نے پیر دیا، یہ اللہ کے گھر کی طرف چلانے کے لیے ہے، یہ اللہ کے دین کی نسبت پر چلانے کے لیے ہے، اس کو نافرمانی کی طرف لے کر نہیں جائیں گے۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پورا دین ہمیں ملا، لہذا ہم نیت کریں کہ ہم دین سیکھیں گے انشاءاللہ، اس دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ اسی لیے شعبان اور اسی لیے رمضان بھوکا رہنے کا نام نہیں، زندگی کے بدلنے کا نام ہے۔ عید سیویاں کھانے کا نام نہیں ہے، زندگی کے بدلنے کا نام ہے۔ بقرعید جانور کی گردن پہ چھری چلانے کے بعد کباب اور کلیجی کھانے کا نام بقرعید نہیں ہے، بقرعید زندگی کے بدلنے کا نام ہے کہ ہم زندگی کو تبدیل کریں، اللہ اس کے رسول کی مرضیات پر آئیں۔ رمضان کی آمد ہے، یہ رمضان کا استقبال ہمارے شہر میں ترری کے مسالے کے ساتھ ہوتا ہے، ٹکے کے مسالے کے ساتھ ہوتا ہے، ڈھیر سارے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے دیا، شوق سے بچوں پر خرچ کریں، شوق سے گھر والوں پر خرچ کریں، آس پڑوس والوں کی بھی فکر کر لیا کریں۔ لیکن اصل بات ہے رمضان کے استقبال توبہ کے ساتھ ہونا چاہیے، رمضان کے استقبال اللہ اس کے رسول سے صلح کے ساتھ ہونا چاہیے، رمضان کا استقبال حسن اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اس دل کو ہر ایک کی طرف سے صاف کرنا، اس دل کو ہر ایک کی طرف سے صاف کرنا۔ سب سے بڑی مغفرت کی رات شب قدر، جس میں بڑے بڑے پاپیوں کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ صحابہ حیران تھے، شب قدر کی رات سب سے بڑی مغفرت کی، اور کون سے ایسے 4 بندے ہیں یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک تو شراب پینے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا،
نشہ کرنے والا شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ مجھے پوری امید ہے اس مجمع میں کوئی بھائی نشہ نہیں کرتا، اس مجمع میں کوئی بھائی شراب نہیں پیتا، لیکن چونکہ موبائل کا دور ہے بیانات دور تک سنے جاتے ہیں، کسی میرے ایسے بھائی کے کان تک میری درد بھری صدا پہنچتی ہو جو شراب کا عادی ہو چکا ہے، جو نشے کا عادی ہو چکا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہوں اللہ کے واسطے واپس آ جائیں، اللہ کے واسطے واپس آ جائیں، اللہ کے واسطے واپس آ جائیں۔ یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور یہ بات بھی کہتا چلوں کہ کسی ایسے بھائی کے کان تک میری صدا پہنچتی ہو جو شراب نہیں پیتا، جو نشہ تو نہیں کرتا، لیکن اپنی الماریاں پیسوں سے بھرنے کے لیے وہ شراب کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوا ہے، نشہ اور گولیوں کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوا ہے، خدا کے واسطے حضور کی امت کو برباد نہ کریں، حضور کی امت کو برباد نہ کریں، امت کے جوانوں کی جوانیوں کو برباد نہ کریں۔ اگر یوں حرام کمائیاں چلی، یاد رکھنے کی بات ہے قیامت کے میدان میں ایسے بندے کی اولاد اس کا گریبان پکڑے گی، کیوں ہمیں حرام کی کمائیاں کھلائی تھی، کیوں ہمیں غلط کمائیاں کھلائی تھی؟ کیا حوض کوثر پر حضور کا سامنا کر لیں گے؟ کیا حوض کوثر پر اللہ کے رسول کو منہ دکھا لیں گے؟ لہذا ہم نشہ سے بچیں، نشہ کی گندی لت سے بچیں۔ کوئی ہمارا ساتھی ہمارا دوست ایسا کرتا ہو اس کے پیر پکڑ لیں، محبت سے اس کو سمجھائیں، پیار سے اس کو سمجھائیں۔ نشہ کرنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ دوسرا فرمایا کہ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نے معاف نہ کیا، ماں باپ کو دکھ دینے والا شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ اپنی امی کے پیر پکڑ لیں، اپنے ابو کا جا کے پیر پکڑ لیں، امی معاف کریے، بہت دکھ میں نے آپ کو دے دیا، بہت درد میں نے آپ کو دے دیا۔ ایک صحابی آ گئے کہ یا رسول اللہ میری ماں بہت بدتمیز ہے۔ آپ نے فرمایا جب 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا تھا جب وہ بدتمیز نہیں تھی؟ حضرت میں بہت صحیح کہہ رہا ہوں، بہت بدتمیز ہے۔ آپ نے فرمایا جب اس نے تجھے 2 سال دودھ پلائے تھے جب وہ بدتمیز نہیں تھی؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے ان باتوں کا حق ادا کر دیا۔ کہا بھائی بتا تو صحیح کیسے حق ادا کیا؟ کہا جی میں نے اپنی امی کو کاندھے پہ بٹھایا اور حج کرایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف اٹھائی تھی ابھی تو نے اس تکلیف کا بھی حق نہیں ادا کیا، تو کیا ماں کے حق کی ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ امی کا پیر پکڑیں۔ آج کتنی بدقسمت ایسی اولاد بھی ملے گی، 10 سال گزر گیا امی کا جا کے چہرہ نہیں دیکھا ہے، 10 سال گزر گیا ابا کا جا کے چہرہ نہیں دیکھا، اور بوڑھی اما تکیے میں سر ڈال روتی ہے اللہ میرے جگر کا ٹکڑا ایک بار تو آ جاتا۔ باپ روتا ہے اللہ میرے جگر کا ٹکڑا ایک بار تو آ کے خیریت پہنچ جاتا، لیکن اولاد کو توفیق نہیں ہو رہی کہ چلو ابا کی دوا کا انتظام کریں، ابا کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ ابا کو پتا میرے بیٹے کو کون سا پھل پسند ہے، کون سا چاکلیٹ پسند ہے، کون سی مٹھائی پسند ہے، امی کو پتا ہے میرے بچے کو کیا پسند ہے۔ ہائے رے ہائے، کمائی کرنے والے نوجوان کو نہیں پتا میرے بوڑھے ابا کو کون سا پھل پسند ہے، میری بوڑھی امی کو کون سی مٹھائی پسند ہے۔ توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا۔ تیسرا فرمایا کہ کینہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا، کہتے ہیں انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ وہ سینہ نہیں اچھا، پاک دل اللہ کو پسند ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ تعلقات کے توڑنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا، تعلقات کا توڑنے والا شب قدر میں اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ ہم جوڑنے والے بنے، محبت کرنے والے بنے، درگزر کرنے والے بنے، ہر ایمان والے کو سلام کریں، ہر ایمان والے کا اکرام کریں۔ آج ضرورت ہے کہ اجتماعیت قائم کی جائے، آج ضرورت ہے کہ محبت قائم کی جائے، انہی باتوں کو سیکھنا اور سارے عالم میں اس کو زندہ کرنا۔ اس کے 3 کام بطور خاص کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کریں کہ علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ دوسرا کام یہ کریں بدن بیمار ہوتا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہ دل بیمار ہوتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ، بندہ خود بھی ڈوبتا امت کے بھی ڈوبنے کا ذریعہ بنتا۔ اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے۔ اور تیسرا دعوت اور تبلیغ کی ایک بڑی خوبصورت محنت کو اللہ نے دنیا میں چلایا، اس محنت میں چل کر دنیا میں پھر اللہ کے دین کے نام پر کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔